اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کر 21 بار پڑھ لیں۔ جس کا نام لے کر پڑھو گے وہ شخص خونی رشتوں سے زیادہ آپ کو چاہے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، آج کا جو قیمتی عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عمل بہت جلد اثر کرتا ہے۔ آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کتنی جلدی اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرو گے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اکثر میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس عمل کو آپ اس لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، شادی کر کے گئی ہیں، سسرال جو ہے وہاں ان کی بنتی نہیں ہے، سسر، دیور، ننند، ساس سے جھگڑا رہتا ہے، تو وہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہر وقت وہ یعنی آپ کا سسرال جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی عورت آپ کو پسند ہے، کوئی عورت کسی مرد کو پسند کرتی ہے، وہ چاہتی ہے وہ میرا بن جائے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو فائدہ ہوگا، خوشخبری ہی خوشخبری ملے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس شخص کا نام لے کر آپ اس عمل کو کر لو، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کی اولاد نافرمان ہے، بڑی اولاد ہے یا چھوٹی اولاد ہے، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بار کرنے سے ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، ان سے آپ کی نہیں بنتی، آپ کے باس سے آپ کی نہیں بنتی، چاہے وہ کوئی دکان ہے، چاہے کوئی فیکٹری ہے، چاہے آپ سرکاری ملازم ہیں، جہاں پہ بھی آپ کی دشمنی زیادہ ہے، آپ اس بندے کا نام لے کر اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ آپ کا تابع ہو جائے گا، آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کو رسپیکٹ دے گا، ہر جگہ آپ کی ہی مرضی چلے گی، آپ کا باس بھی آپ سے پوچھ کر کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب اس عمل کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو سکپ مت کیجیے گا، بہت ساری احتیاط ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں بتانی ہوتی ہیں جو وظیفے کا حصہ ہوتی ہیں، جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، تہجد کے وقت کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ اس کے علاوہ بھی کسی ٹائم پہ کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، تھوڑی سی تفصیل سے بتائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی شک نہ رہے، کیونکہ اگر شک آ جائے گا تو لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں، ہر کمنٹ کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، تمام تفصیل موجود ہوتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی، جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ خاص کر عورتوں کے ساتھ مسائل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے شوہر لڑتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ عورتوں کے سسرال میں بہت مسائل ہوتے ہیں، سسرال والے لڑتے ہیں، بہت کام کرواتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مردوں کے بھی تھوڑے بہت مسائل ہوتے ہیں، ان کی عورتیں لڑتی جھگڑتی ہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، ان کی عزت نہیں کرتی، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے مکمل خاموشی ہو، گھر میں اگر کر رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے اس کمرے میں بیٹھ کر کریں جہاں پہ کسی بھی قسم کی آوازیں نہ آئیں۔ جب آپ کے کانوں میں شور آئے گا، آوازیں آئیں گی، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ بھٹک جائے گی، جس سے عمل پر اثر پڑے گا، آپ کا یقین ڈاواں ڈول ہو جائے گا، اس سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ان دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا۔ آپ نے بالکل ٹھہر کر اس کو پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی درود پاک آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں۔
اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی نبض کو پکڑنا ہے۔ کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ محترم ناظرین، جس طرح ڈاکٹر نبض چیک کرتے ہیں، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے یعنی سجے ہاتھ سے جو ہے آپ کے الٹے ہاتھ، جس کو کھبا ہاتھ کو بولتے ہیں، اس کی جو نبض ہے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ اور جب آپ نے اپنا ہاتھ رکھنا ہے تو اس شخص کا آپ نے نام 3 مرتبہ لینا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نبض والا عمل ہے، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ نبض کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہوتا ہے، اور اگر یہ نبض بند ہو جائے تو انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ تو نبض والا عمل بہت قیمتی عمل ہے۔ اس کے بالکل اوپر آپ نے ہاتھ رکھ لینا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے۔ آپ کی نبض جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے، اور اس شخص کا نام آپ نے 3 مرتبہ لینا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت مرد کے لیے کر رہی ہے، مرد کا نام اگر بابر ہے تو آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے بابر بابر بابر۔ اگر کوئی مرد عورت کے لیے کر رہا ہے تو اس عورت کا نام آپ نے 3 مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا قابضو یا قابضو یا قابضو۔ یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا قابضو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ کی زبان سے یا قابضو کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نام کے ساتھ اس شخص کا چہرہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے تصور کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ نے آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ذہن میں تصور بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کو بڑے دھیان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے، بالکل ڈوب کر کرنا ہے۔ تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ بھی لگ جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے 3 مرتبہ اس شخص کا دوبارہ پھر نام لے لینا ہے، جیسے ترتیب میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ اگر عورت مرد کے لیے یا مرد عورت کے لیے کر رہا ہے، اس حساب سے آپ نے نام لے لینا ہے۔ عورت عورت کا بھی نام لے سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنے دل کے اوپر پھیر لینا ہے، 1 مرتبہ ہی پھیرنا ہے، اور دل کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ دیکھو گے کیسے وہ شخص جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ وہ شخص آپ کے گھر میں رہتا ہے، پہلے جھگڑا کرتا تھا، اسی دن ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، جو بھی ہے، وہ آپ سے مقابلہ کرتا ہے، مقابلے سے باز آ جائے گا۔ اکثر عورتیں سسرال میں ان کی عزت نہیں ہوتی، انشاءاللہ ان کی عزت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنے خونی رشتوں سے بھی زیادہ وہ آپ کو چاہنے لگے گا۔ آپ 1 سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک بندے کے لیے اس عمل کو کر لیا، جب دوسری دفعہ کرنا ہے تو دوسرے بندے کے لیے کرنا ہے، جب نبض پر ہاتھ رکھنا ہے تو دوسرے بندے کا نام لے لینا ہے اور اس کا تصور کر لینا ہے اور اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اونچی آواز میں آپ نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ محترم ناظرین، تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کوئی ذہن میں شک نہ رہ جائے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین آخر میں دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوشش کرنی ہے درود پاک زیادہ تعداد میں پڑھا جائے۔ بتایا تو صرف 3 یا 7 بار ہوتا ہے، جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اللہ پاک کو اچھے اچھے القابات سے پکارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے اس عمل کو کیا ہے، میرا وہ مقصد پورا فرما دے، اس بندے کو مجھ سے محبت ہو جائے، میں جو بات کہوں یہ میری بات ماننا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے دعائیں مانگ لینی ہیں۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے ہی پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔